مصوری جو ہے آرٹس، یہ ہے کیا؟ اور آپ اس آرٹ سے کیسے منسلک ہو گئے، اور کیسے آپ کو اتنی محبت پیدا ہوئی کہ آپ نے ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ کمایا بلوچستان کی سطح پر اور ملک کی سطح پر؟ جی جی سر، ایکچولی جو آرٹ ہے نا، یہ ایک زبان ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے. جی ہم اپنے اظہار کے لیے جو کمیونیکیشن کے لیے ہم اکثر لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی ایک مخصوص زبان کا استعمال کرتے ہیں اپنے میسج کنوے کرنے کے لیے. لیکن اکثر ہم یہاں پہ ایک چیز لے کر لیتے ہیں. رنگ ایک ایسی زبان ہے جس سے ہر شخص اور بہت محبت سے ہم کسی کو اپنا میسج ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں، اسے سمجھا بھی سکتے ہیں. جی اور بلوچستان ماشاء اللہ اگر آپ دیکھا جائے، دنیا یہ کائنات جو بنی تو یہ ایک آرٹ ہی ہے. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ خوبصورت کائنات موجود تھی، یہ کہکشائیں موجود تھی، یہ روشنی موجود تھی. پھر انسان کا جب جی اس دنیا میں انسان آیا، پھر انسان نے فیل کے، جب کوئی زبان نہیں تھی تو اس زمانے میں اینسیٹ آرٹ کا، اگر آپ روم کو لے لیں، آپ ہندوستان کو آپ لے لیں، پاکستان کو آپ لے لیں، چین کو آپ لے لیں، تو اس زمانے میں بھی جتنے غاروں میں بھی لوگوں نے، جو اس زمانے میں آرٹسٹوں نے اپنے اظہار جو ہے نا وہ آرٹ کے ہی تھرو کیا تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انسان نے آہستہ آہستہ فیل کیا اس دنیا کی خوبصورتی کو. ہم جب صبح نکلتے ہیں، جب دیکھتے ہیں مختلف قسم کے کلر کے پھول ہم دیکھتے ہیں، تو ایک ہوں خوشی محسوس ہوتی ہے. ہوں تو یہ سب جو ہے نا ایک آرٹ ہے قدرت کا. تو انسان کو چاہیے کہ اس کو اڈاپٹ کرے، اور یہی چیزیں جو انسان کے اندر نفاست لے کر آتی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہم آج جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جس میں ہم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں اور ہم باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ایک ایسا ہوں سافٹ کمپوننٹ ہے کہ ہم بہتری لا سکتے ہیں تھرو یوتھ، تھرو ہوں. کلرس. جی بالکل بالکل، بہت خوب. اچھا، آپ کو کیسے اس فیلڈ کو اپنانے کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوا، اور کس طرح آپ نے یہ سفر جو ہے وہ شروع کیا؟ یہ ایکچولی میرے ذاتی طور پہ جو میرا پروفیشن تھا وہ سیلس اینڈ مارکیٹنگ سے میں ریلیٹڈ تھا، لیکن اچھا. ایک شوق تھا مجھے رنگوں سے، اور میں اپنے ایک دنیا کو ایک خوبصورت دیکھنا چاہتا تھا. جی جی. تو یہ چیز آہستہ آہستہ جو ہے نا میرے اندر بھی یہ جیمز جو ہے نا یہ بڑھتے گئے، اور آہستہ آہستہ اسمال سٹیپس لیتے لیتے اور یہاں تک پہنچے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم معاشرے میں سب سے پہلے ہم اپنے اندر بہتری اور تھرو کلرز بہت اچھی طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی اگر ہم اس رنگوں کو ڈیلیور کریں تو ہمارے بہت سارے جو ہے نا مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، اور لوگ تھرو کلرز اپنے میسج بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. ایک خوبصورت فارم ہے یہ. ہوں ہوں. جی ماشاء اللہ. تو اس سفر کو آپ نے کیسے پایا، کس طرح پایا، اور کہاں کہاں آپ گئے؟ آپ کے فن مصوری جو ہے اس نے کہاں کہاں اپنی جھلکیاں دکھائیں، کدھر کدھر؟ جی سر، سب سے پہلے جب آپ نکلتے ہو جی کوئٹہ شہر میں، تو ہم جی نے وال پینٹنگ کا آغاز کیا. بہت زبردست. اس ٹائم میں ہمارے ساتھ ڈی سی صاحب نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا. جی سرینا چوک سے لے کے ڈی سی آفس کے سامنے، اور سب سے اچھا ڈی ایچ اے کے جو یہ وال ہے، تو جی. آپ سب دیکھتے یہ سارے ہم نے پینٹس کیا، اور اس میں ڈفرینٹ میسیجز ہم نے دیے تھے. ہوں ہوں ہوں. تو لوگوں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا. یہ نیشنل وائڈ اور انٹرنیشنل وائڈ بھی ہمیں کافی میسیجز آ گئے ہوں ہوں کہ بلوچستان میں ایک بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہ وال پینٹنگز کا. ہوں. لیکن تھوڑی سی بات یہ تھی کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے جو پولیٹیکل ایک یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوئی، تو وہاں پہ لوگوں نے پوسٹرز لگائے، وہاں پہ دوبارہ سے وہی نعرے درج کیے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ وال چاکنگ ہوئی. تو میری اس آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ گزارش ہے جو انتظامیہ ہیں، کہ وہ ان چیزوں پر تھوڑی سی سختی اگر کر لیں تاکہ یہ خوبصورتی متاثر نہ ہو. اتنے زیادہ آرٹسٹوں نے وہاں پہ مل کے یہ کام کیا تھا، اور ایک زبردست سا اقدام تھا، اور اس طرح کے ہونے بھی چاہیے ہمارے معاشرے میں. جی. تو اسماعیل صاحب فن مصوری جو ہے، آرٹس جو ہے، بلوچستان کو آپ کس سٹیج پر دیکھتے ہیں، اور بلوچستان میں یہ فن جو ہے وہ کہاں تک اپنا مقام پیدا کر چکا ہے؟ جی. سر، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. ہوں ایکچولی یہ ہے نا، بلوچستان میں اس کا ایک بہت اچھا فیوچر ہے، اور ہوں. ہمارے یہاں پہ بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے این سی اے میں ایک دو دفعہ وزٹس ہو گئے، وہاں پہ سب سے اچھے آرٹسٹ آج بھی بلوچستان کے مانے جاتے ہیں. ہوں اور اس کے زندہ ثبوت جو ہے نا ہمارے ساتھ جمال شاہ صاحب ہیں، جو کہ اسلام ہوں. آباد میں ایک بہت جی بڑی اکیڈمی رن کر رہے ہیں، اور وہ جی. نیشنل لیول پہ ایک بہت اچھے سیلیبریٹی بھی ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تو جو کلیم صاحب ہے، اس کے انٹرنیشنل لیول پہ اس کا آرٹ کام بکتا ہے. اکرندوز صاحب ہمارے ساتھ ایک زندہ مثال ہے. اس کے علاوہ حمید صاحب ہے، مظہر صاحب ہے. اسکلپچر میں ہمارے پاس بہت اچھے آرٹسٹ ہے بلوچستان میں. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے ہم نے کبھی اس پہ اتنی توجہ نہیں دی، سرکاری سطح پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر نے تھوڑا بہت اس کو بوسٹ کیا اور آرٹسٹ تھوڑے بہت اپنے کام میں لگے رہے. لیکن زیادہ تر جو آرٹسٹ ہیں ہمارے، وہ بلوچستان سے نکل کے یا تھرو پنجاب میں یا کے پی کے میں یا سندھ کی طرف وہ مائگریٹ ہوتے اور اپنا کام وہیں پہ کرتے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس مارکیٹ نہیں ہے بدقسمتی سے. اچھا، تو نہیں، مارکیٹ کا مطلب یہ کہ وہ ذرائع معاش کے لیے وہاں پہ نکلیں، یا پشاور، کراچی، ان علاقوں میں؟ جی سر، اصل میں یہاں پہ نا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ آج بھی ہمارے پاس گھروں میں لوگوں کے کا وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم پینٹنگز خریدیں اور اپنے ڈرائنگ روم میں، بیڈ رومز میں، ٹھیک ہے نا، یا اپنے آفیسز میں ان کو ڈسپلے کریں. تو اچھا، یہ سب سے ٹھیک بڑے ٹھیک ایک ٹھیک. لیک ہے ہمارا. ہم آج بھی کہیں سے کوئی بھی چیز اٹھا کے ہم نے کہیں پہ بھی دیوار پہ اس کو لگا دی. تو یہ شعور ہمارے لوگوں میں ڈیولپ ہونا چاہیے. تھوڑا بہت بینکنگ سیکٹر نے اس پہ کام کیا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف بینکوں میں آپ کو کیلیگرافی نظر آتی ہے، بہت اچھی کیلیگرافی جی نظر آتی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. جی بالکل. تو اسماعیل صاحب، یہ ذرا بتائیں کہ بلوچستان میں فن مصوری کا فیوچر آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ آنے والے دن کس طرح ہیں اس فن کے لیے؟ اب تک جو میں نے دیکھا نا، ہمارے زیادہ تر آرٹسٹ جو ہے نا، جو گریجویٹ ہو گئے ہیں مختلف یونیورسٹی سے، اور ابھی بھی ہو گئے ریسنٹ ہی ہمارے کافی یونیورسٹی، 2-3 یونیورسٹیز ہے نا بلوچستان میں. ہمارے پاس یہاں پہ اس کا جو ایکسپوجر ہے نا، وہ بہت ہی کم ہے یہاں پہ. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب تک یہاں پہ لوگ خریدیں گے نہیں، لوگوں میں ایک شعور ڈیولپ نہیں ہوگا، رنگوں کی اہمیت لوگ نہیں سمجھیں گے نا، تب تک ٹھیک ٹھیک. ہمیں یہ ایک تھوڑی سی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن بلوچستان میں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ایک بہت ایک اسکوپ ہے. اگر گورنمنٹ تھوڑی توجہ دے دیں، ہمارے یہاں کے آرٹسٹ، لوکل آرٹسٹ کا کام ہم انٹرنیشنل لیول پہ پریزنٹ ایگزیبیشنز کر میں سکتے ہیں وہاں پہ. ایگزیبٹ کر سکتے ہیں. واہ، لیکن وہ زبردست، اپرچونٹی نہیں ہے. زبردست. اور میرے خیال میں یقیناً آپ نے وہی بات کی جو کہ میں یا دیگر بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں صلاحیتیں موجود ہیں. بلوچستان صلاحیتوں میں کسی صوبے سے کم نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں مواقع جو ہیں وہ حاصل نہیں ہے. یہی کہنا جی چاہیں گے سر، آپ؟ بالکل یہی جی. بات ہے ایگزیکٹلی. اچھا، تو ذرا سا آتے ہیں کہ آپ بار بار رنگ رنگ اور رنگ جو ہے وہ ایک زبان ہے. رنگ جو ہے وہ بولتا بھی ہے اور محبت بھی بکھیرتا رہتا ہے. تو یہ رنگوں کا کیا چکر ہے وہ فن مصوری میں؟ یعنی کون سے رنگ جو ہیں وہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، یا کیا ہے رنگوں کی کہانی کیا ہے؟ جی سر، رنگوں کا اصل میں یہ جی، کہانی ساری، یہ کائنات سارے رنگوں کی ہے. یہ اگر تو ہے، دیکھا جائے، یہ تو اگر ہم ہے. دیکھتے ہیں کہ ہم سفید رنگ کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک نفاست نظر آتی ہے اس جی. رنگ میں، جبکہ ایک رنگ ہی ہے. جی. اس کے علاوہ اگر جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کالے رنگ کو دیکھتے ہیں، ہم سرخ رنگ کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے پرسیپشن چینج ہوتے ہیں. چینج ہو جاتے ہیں، تو بالکل. ہاسپٹلس وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لائٹ بلو کلرز یوز ہوتے ہیں. تو ان رنگوں کا ہمارے زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. سائیکولوجیکلی بھی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، جی. رنگوں کو. اور رنگوں کے تھرو صرف آرٹ جو ہے نا، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پینٹنگس ہی ہے. آرٹ میں بہت ساری، اس کو فنون لطیفہ ہم جب کہتے ہیں اردو میں، تو دیکھو شاعری بھی اس کا ایک حصہ ہے. جی. اور جتنا تھیٹر اس کا ایک حصہ ہے، جتنے جو ہمارے رائٹرس ہیں یہ بھی اس کا ایک حصہ ہیں. تو یہ سب مل کے ایک خوبصورت آرٹ بناتے ہیں، گلدستہ بناتے ہیں جی تمام بالکل آرٹسٹ. اور بالکل. یہاں پہ ہمارے پاس کمی یہ ہے کہ ہمارے پاس بدقسمتی سے کوئی ایک اچھی گیلری نہیں ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ اپنا آرٹ ورک ڈسپلے کرے. بلوچستان میں بہت کم آرٹ ایگزیبیشنس ہوتے ہیں. تو بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہیں جن کا بہت اچھا کام، بہت قیمتی کام گھروں میں پڑا ہوا ہے، جن کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم وہ شوکیس کر سکیں. جی. اچھا، پلیٹ فارم نہیں ہے. اب آتے ہیں اس جانب کے اکیڈمیا جو ہے، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اسکولز بھی ہیں، ہائی لیول کے ہیں، مڈل لیول کے ہیں، اور ہمارے ہاں کالجز بھی ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہیں یونیورسٹیز بھی ہیں. تو یہاں پر کس طرح فزیرائی جو ہے وہ فن مصوری کو حاصل ہے؟ آپ چونکہ ایک بڑا ایکسپوجر رکھتے ہیں، تو اس بنا پر جو ہے وہ میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے. جی.
سر ایکچولی ہم دیکھا جائے کہ ہمارے پاس ابھی جب سے ہمارے پاس یہ نئے دو یونیورسٹیز بنی ہے ایس بی کے اور بی ٹرم سے، تو ہمارا آرٹ کام میں نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہمیں ایک رسپانس ملا، اور ماڈرن آرٹ کی طرف ہم، ہمارے اسٹوڈنٹ چلے گئے. جی جی. کیلیگرافی میں ہم ماڈرن کیلیگرافی کی طرف آ گئے. اسکلپچر میں ہم نے بہت زیادہ امپروو کیا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں زیادہ تر جو ہے نا لوگ بہت سارے، کیونکہ ایک بہت مہنگا شوق ہے، ہم. یہ ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ اچھا. دیکھیں کیلیگرافی، یہ اسکلیپچر وغیرہ جو ہے، اس ہم. کو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہم. لیکن جب تک آپ مارکیٹ نہیں بنے گی، جب تک لوگ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، خریدیں گے نہیں، تو ہمارے یہ آرٹ آہستہ آہستہ جو ہے نا ہمارے آرٹسٹ مایوس ہو رہے ہیں. اس ہم. مایوسی کو نکالنے کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ اقدامات کرنے چاہیے، اور اسپیڈلی اقدامات کرنے چاہیے. اچھا، اس مایوسی کو ہٹانے کے لیے تو کیا اسٹوڈنٹس اس میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ آپ خود ایک استاد بھی ہیں اور آپ سکھاتے بھی ہیں فن مصوری کو، یعنی اس آرٹ کو، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور بالکل سر، آج بھی میرے ساتھ کافی فیملیز میرے ساتھ اس چیز پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان کے ابھی چھٹیاں ہو گئی تو بچوں کو کوئٹہ میں وہ کیا کرے. یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کا کچھ بھی نہیں رہا. ہوں. ہمارے پاس سینماس ختم ہو گئے یہاں پہ. ہاں ہمارے بالکل. پاس لائبریریز بہت ہی محدود ہے، اگر ہے تو کتنے زیادہ ڈسٹینسز پہ ہیں کہ ہر اسپیشلی فیملی کے جو فیمیلس ہیں ان کے لیے وہ کنوینئنٹس نہیں ہے، ہر علاقے میں نہیں ہے. تو آرٹ کی اگر ہم بات کریں، ہمارے پاس پرائیویٹ آرٹ گیلریز بھی اتنی نہیں ہے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس جا کے پڑھیں. تو کافی مجھے ابھی میں نے ریسنٹلی یہی سوچا کہ کچھ آن لائن کلاسز میں سٹارٹ کروں، کہ جو بچے فارغ ہیں گھروں میں، تو ان کو جو ہے نا اس طرف لے کر آ جائے اور وہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو ہو، تاکہ ان کی کریٹیوٹی بڑھے. ہوں. ہمارے اصل میں آرٹ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے نا کہ آپ کی کریشن جو ہے نا، کریٹیوٹی آپ کی بڑھنی چاہیے، کہ آپ کی ہوں. چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھو اور ان کو انالائسس کرو. ہوں. اب صرف جو ہے نا ہم ایک اردو میں ایک لفظ ہے، لکیر کا فقیر نہ بنے ہم. ہوں. جی، بالکل. تو یہ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے اپنے رنگ ہیں، بلوچستان کے اپنے ثقافت ہے، اور بلوچستان اس حوالے سے بھی ایک بڑا نام رکھتا ہے، بڑا مشہور ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں. یہ بلوچستان کی ایک ثقافت ہے، کلچر ہے. بلوچستان میں مختلف قومیتیں جو ہیں وہ یہاں پر بستی ہیں اور اخوت کے ساتھ بستی ہیں، بھائی بن کر کے ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرتے ہیں. کافی ساری اقوام بھی ہیں جو شاید پاکستان میں اور کہیں نہ ملے. ایک خوبی ہے، بلوچستان کی خوبصورتی ہے. تو اس خوبصورتی کو کس طرح فن مصوری کے ذریعے اجاگر کیا جائے گا یا کیا گیا ہے یہ؟ جی جی سر، اگر آپ نے بالکل بڑی اچھی نشاندہی کی بلوچستان کی خوبصورتی کی. اگر ہم بات کریں تو بولان ہمارے پاس کتنا خوبصورت ہے جی بالکل. سر. یہاں پہ آپ دیکھو جو اس کے پہاڑ ہیں وہ، اور اس کا جو پانی ہے. اس کے بعد ہم زیارت کی طرف جائیں کہ سنوبر کا ہمارے پاس ایک قدیم جنگلات ہیں. جی بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چلے جاتے ہیں ہاں جھیل جھیل بولک کی کی طرف سے، یہ جی نا، بالکل. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک اور خوبصورتی آ جاتی ہے اس مٹی کے پہاڑوں میں، اس مائننگ سیکٹر کوئلہ کان کی اگر آپ بات کریں. تو یہ ساری چیزیں تھرو آرٹ اگر ہم بنا لیتے ہیں، آرٹسٹ لائف پینٹنگ جا کر ان جگہوں میں کر لیتے ہیں، پھر انہی چیزوں کو ہم ڈسپلے کرتے تاکہ دنیا تک ہمارا آرٹ پہنچ جائے. تھرو آرٹ ہماری خوبصورتی جو ہے نا اس علاقے کی، اور ہمارے جو ٹریڈیشنس ہیں، اور بہت اچھا ہمارے جو کلچرل لباس ہے، اسپیشلی ہم پٹھانی لباس کی بات کریں، ہم بلوچی کی بات کریں، ہم مری کی بات کریں، ہم ہزارگی کلچر کی بات کریں جو ہم مناتے ہیں. تو میرا خیال سے یہ سارے چیزیں جب تک ایک آرٹسٹ جو ان کو پینٹ کرے تو ان کی اور ویلیو بڑھے گی، اور دنیا کو مزید ہم پہنچا سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت کلچر ہمارا ہے.